प्रोफेसर साद जाफरी اور بہت سارے نام انڈیویجول لینا، پھر آدھا وقت جتنا مجھے دیا گیا اسی میں چلا جائے گا. لیکن آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ یہ ویمنس ڈے پہ اس فنکشن میں آپ نے اتنا وقت کتاب کے لیے نکالا اور مجھے بھی بلایا. آپ کی بہت بہت مہربانی. میں جو بھی کہنا چاہتا ہوں اس کے 2-3 میں حصے کر دوں. سب سے پہلے تو میں پاکستان کے متعلق کچھ کہوں. میری عمر ایسی ہے کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا. جب پاکستان بنا I was born in 1938 تو میں 9-10 سال کا تھا. تو مجھے وہ 9-10 سال کے بچے کو کافی باتیں یاد رہتی ہیں. مجھے وہ سب باتیں یاد ہے جو پاکستان بنتے وقت ہوئی. بیسیکلی جب پاکستان ہمیں ملا، پہلا بجٹ نہیں بنا. قائد اعظم نے ادھار لے کے حبیب بینک سے، نواب بہاولپور سے، نظام سے، حیدرآباد پہلا بجٹ بنایا. یہ تھی پاکستان کی شروعات. اور انگریز کے زمانے میں جتنی انڈسٹری سب کچھ انڈین پارٹ آف انڈیا میں ڈیولپ ہوا تھا، پاکستان جس علاقے میں بنا یہاں کوئی انڈسٹری نہیں تھی. whether it was by design or just by chance, but it happened. So ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی کامرس نہیں تھا، اور بس میس مائگریشن. سو اتنی ساری ڈیفیکلٹیز میں پاکستان کی شروعات ہوئی. جب پاکستان بنا اس وقت میڈیسن کے متعلق بولوں تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا صرف، جس کے گریجویٹس نکل گئے تھے. ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹس ابھی نہیں نکلے تھے. تھا کالج، گریجویٹ نہیں. یہ 2 کالجز تھے. آپ امیجن کیجئے اتنا بڑا ملک، ہیلتھ کیئر کے لیے 2 کالجز، وہ بھی لمیٹڈ ایڈمیشن ان کا. اور جب میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا 1956 میں، اس وقت پنجاب میں 2 میڈیکل کالج تھے، ایک اور نشتر بن گیا. مجھے کنگ ایڈورڈ میں داخلہ نہ ملا میرٹ کے بیسس پہ. آئی گاٹ انٹو نشتر. اور ٹوٹل ایڈمیشن اس وقت 60-70 کنگ ایڈورڈ میں داخل ہوتے تھے، 60-70 نشتر میں داخل ہوتے تھے. کوئی 100-150 بچے ٹوٹل داخل ہوتے تھے. میں یہ سارے فگرز اس لیے بول رہا ہوں، جب آپ دیکھیں آج کا پاکستان، کوئی 150 میڈیکل کالجز ہیں، ہزاروں بچے داخل ہوتے ہیں وہاں. پاکستان نے کچھ تو ترقی کی ہے. لیٹس لک پازیٹیولی ایٹ پاکستان. ہر دفعہ میں کراچی آتا ہوں، نئے ہائی رائز بلڈنگز دیکھتا ہوں، تو وی ہیو میڈ سم پروگریس. ٹھیک ہے، اس میں کچھ سیٹ بیکس بھی ہوئے. ہم نے 2-3 جنگیں لڑ لی. 71 وار میں جو تصویریں دکھائی گئی، میں اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، ہم 2 ہی بچے تھے اپنے ماں باپ کے. میرا چھوٹا بھائی 71 وار میں شہید بھی ہو گیا. ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں. اور ان سب سے اپ اینڈ ڈاؤن سے گزرتے گزرتے جب سعدیہ نے کہا میرے 4 بچے ہیں، 4 پاکستان میں، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. یہ کہنے میں ایک میسج ہے بابا. پاکستان کے ساتھ آج کے زمانے میں سم ہاؤ سچ ڈس اپوائنٹمنٹ. سب کہہ رہے بچوں کو بھاگو بھاگو چھوڑو، یہ نہیں. اگر وہ اچھے دن نہیں رہے تو یہ برے دن بھی نہیں رہیں گے. انشاءاللہ پاکستان ول میک گڈ پروگریس. دوسری بات میں کتاب کے لکھنے کی بتاؤں.
ایون ناؤ، لیکن آج سے 10-20 سال پہلے تک hardly there was any book written by Pakistani in medical literature. ہمیں لکھنے کا رواج نہیں، میں لفظ رواج کہوں گا. وہ اس کی میں اپنی ذاتی کہانی بتاؤں. My father was lecturer in political science in government service. He was posted out of Lahore in various cities. But I lived in Lahore with my grandfather and mother. ابا جی نے، میں 5ویں-6ٹھی جماعت میں ہی تھا، تو مجھے ایک حکم دیا کہ تم روز مجھے ایک خط لکھو. شروع میں وہ اردو میں ہوتا تھا، بعد میں جب 7ویں-8ویں میں پہنچا تو پھر وہ انگریزی میں ہو گئی. میں ہر روز خط لکھتا، ابا جی کو پوسٹ کرتا. ابا جی اس پہ کورنگ لیٹر بھی نہ لگاتے، صرف اس کی کریکشنز کر کے واپس بھیج دیتے. یہ سلسلہ بہت سال جاری رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابا جی کی یہ مجھے دین، میں دین سمجھتا ہوں. میری ٹریننگ میں جو حصہ تھا اس میں یہ تھی کہ مجھے لکھنے کی عادت پڑ گئی. ہماری بچوں کی ٹریننگ میں یہی ایک بات مسنگ ہے، یہی ایک بات مسنگ ہے کہ ہم بچوں کو لکھنا نہیں سکھاتے. آج کل کمپیوٹر کے زمانے میں اور بھی ذرا مشکل ہو کے آیا ہے، لیکن یہ جو میں نے کتاب لکھی، حالانکہ میں آئی وازنٹ دا برائٹسٹ اسٹوڈنٹ آف دا کلاس، میں نے زندگی میں کوئی میڈل نہیں جیتا، لیکن ہوا یہ کہ جب میں اسسٹنٹ پروفیسر بن کے نشتر جانے لگا، میرے ابا جی نے کہا کہ پنجابی میں کہا کہ یار گل سن، ابھی تو جا رہا ہے، تیری پریکٹس نہیں ہوگی، جو لکھنا پڑھنا ہے ابھی کر لینا، بعد میں پریکٹس ہو جاتی ہے ڈاکٹروں کی، پھر لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. سو دوسرا پارٹ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ کرنے کے لیے. ابا جی کے کہنے پہ میں نے جاتے ہی 69 میں میں بنا اسسٹنٹ پروفیسر. پہلا ایڈیشن 81 میں نکلا. اس زمانے میں کمپیوٹر یہ وہ کچھ نہیں تھا، میں لانگ ہینڈ میں ہی لکھتا تھا. میرا پہلا ایڈیشن ٹوٹلی لانگ ہینڈ میں لکھا ہوا تھا. اور 81 میں کمپیوٹر بھی آیا نہیں تھا، نیا نیا اس کا ذکر ہو رہا تھا. اور پھر جب چھپنے کی باری آئی، میں جس کے پاس لے کے جاؤں ہر کوئی انکاری، nobody was willing to publish it. یہ ساری ڈیفیکلٹیز ہیں، تبھی اب ہم لکھتے نہیں ہیں. دوسروں کو باہر نظر نہیں آتی، لیکن ان کو سرماؤنٹ کرنے کا انداز بھی آنا چاہیے. تو دا ریزلٹ واز، میری پہلے کچھ ایڈیشن میری اپنی کمپنی میں نے بنا لی میڈیکل پبلیکیشنز، اس نے چھاپا. اس کے بعد بھی جب میں ریگولر پبلشرز کے پاس جاؤں، حالانکہ میرے سب دوست تھے اس وقت، سب دوست بن گئے، وہ اس کی قیمت کچھ اس طرح سے لگائیں. اس زمانے میں 800-900، میں کہوں یار انڈر گریجویٹ کے پاس تو 800-900 ہوتا ہی نہیں ہے، کتاب کون خریدے گا. وہ کہہ رہے جتنی پرنٹنگ پہ خرچہ آتا ہے اس کا کم از کم 2 گنا پرائس ہوتی ہے. میں نے کہا I will not make profit out of it. میں اسی لیے اپنا بنا کے وہ شروع میں ایک طرح سے سبسیڈائز، پھر جب لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب پہنچ گئی، اس کا سب سے پلس پوائنٹ جو تھا میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے کتاب لکھی، میرے دوست ہوتے تھے پروفیسر اعجاز حسن، اعتزاز حسن جو بہت مشہور بھائی ہیں ان کے بڑے بھائی، میں نے ان کو کتاب دی. میں کہ یار میں کتاب لکھی ذرا دیکھتے سے. مجھے دیکھ کے کہنے لگے کتاب کو یار صاف پتہ لگتا ہے اردو میڈیم نے لکھی ہے.
میں نے کہا یار گل سن، یہ جنہوں نے پڑھنی ہے وہ بھی اردو میڈیم پہ نہیں، تو اس کی سادہ زبان جس کا ذکر ہوا ابھی، دیٹ واز دا کیچنگ پوائنٹ. فیکٹس تو وہی ہیں ہر کتاب میں، فگرز بھی وہی ہیں. تو از دا لینگویج لنگو یو یوز، وہ آپ کے آڈینس کی کمپریہنشن میں آسانی سے جائے. وہ ہماری وہی زبان ہے جو ہم بولتے ہیں، جو گرامر، جو ووکیبلری ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں تھی. دیٹ واز دا ریزن آف پاپولیرٹی آف دس. تو تیسری بات میں اپنے اسٹوڈنٹس کیا، اب فرق زمان مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے، آئی ایم انٹو 80s، ہی از انٹو 70s. میں اس کو ابھی ڈانٹ لیتا ہوں، میری کچھ ڈانٹنے کی عادت بھی ہے. تو کہ یار کمال ہے تمہارا علم، مجھ سے زیادہ تم اتنا فل آف نالج ہے، لکھتے کیوں نہیں ہو؟ لکھو، کچھ تو لکھو نا. ود آل دیٹ نالج ہمیں کچھ انہیبیشنز ہی ہے. انہیبیشن بیسیکلی آف کریٹیسزم، کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک ہی لکھ دیتا ہے، یا یہ کیا زبان ہے، یہ گرامیٹیکلی انکریکٹ ہے. لیکن ڈونٹ ہیو دیٹ فوبیا. جب انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر میں بیسٹ لٹریچر بھی چھپا، اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا ہوگا، اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی. تو اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے، شیڈ آف دیٹ فوبیا، پلیز ڈو رائٹ. جو کچھ بھی ہے آپ کا ایریا آف اسپیشلٹی، اس کو بڑھائیے، اس کو پھیلائیے. علم کا پھیلانا، جنت میں گھر بنانا. میں اب تک پڑھاتا ہوں، آئی ایم انٹو 80s، اسٹل آئی لو ٹیچنگ. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں کہ یہی بات کہ بابا جو آپ کے پاس ہے آگے بڑھو، پھیلاؤ، سادہ زبان میں پھیلاؤ، اپنی زبان میں. اور اس پہ my wife is sitting there, she doesn't like this comment which I'm going to make, but I do. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ میاں کا حکم ہے کہ جس نے نیک علم کو پھیلایا، جنت میں گھر بنایا. جس دن میں مروں گا نا، قبر میں فرشتے میرا حساب لینے آئیں گے، تو میں ان کو کہوں گا میرا کوئی حساب نہیں. وہ کہیں گے یہ کون کیسا انسان آ گیا جس کا کوئی حساب نہیں. اللہ میاں کو حکم ہے، حساب. دو جب میں ریپیٹڈلی ریفیوز کروں گا تو دے ول گو بیک اور کہیں اللہ میاں ایک بندہ آیا، حساب ہی نہیں، حساب نہیں دیتے، پیش کرو. ہم پیش ہو جائیں گے. اللہ میاں کہے گا کیوں تم حساب کیوں نہیں دیتے؟ میں کہوں اللہ میاں تیرا حکم تھا نیک علم کو پھیلاؤ، ہم نے تو ساری امت نیک علم کو پھیلایا، اب بتاؤ میرا گھر کہاں پہ ہے جنت میں. تو اس طرح سے میں ایک کہانی کہتا ہوں. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت کی ہمیں بڑی فکر رہتی ہے. نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے وہ ذریعہ ڈھونڈتے ہیں ہم، جنت. بابا یہ عمل کیجئے، علم کو پھیلائیے، اور پھر دیکھیے بات کیسے بنتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں کیسے برکت ڈالتا ہے. وہ میری ماں کہا کرتی دے دنیا 70 آخر. وہ 10% آپ کو جو اس دنیا میں ملے گا اسی کو سمیٹنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. سو میرا آپ سب کے سینئرز جو بیٹھے ہیں، پلیز ڈو رائٹ سم تھنگ فار. تیسری بات،
کتاب کی بھی کر دوں. پارشلی میں نے کہا کہ کتاب کو لکھنا مشکل، چھاپنا مشکل، سب کچھ مشکل، لیکن یہ مشکلات کے بعد ایک سٹوری جو سنا دوں. مریم نے کہا یہ کتاب 81 میں چھپی، 83-84 کا ذکر ہے کہ مجھے کسی نے کہا تمہاری کتاب پائریٹ، اس زمانے میں پائریسی کا بہت تھا، پاکستان میں بھی پائریسی ہوتی تھی انڈیا میں، کہ تمہاری کتاب پائریٹ ہو گئی ہے انڈیا میں. اس زمانے میں مراسم ہمارے انڈیا سے اچھے تھے، بہتر تھے. میں سال میں 3-4 دفعہ گائنی کانفرنسز یہ اس سسٹم آتا جاتا رہتا. میں دلی گیا، صبح کو اٹھا، کناٹ پلیس جہاں ٹھہرے ہوئے تھے دلی میں، میں ایک بک شاپ پہ گیا تو میں نے پوچھا کہ وہ کتاب واز ایگزیکٹلی سیم بک، یہاں تک کہ ڈیڈیکیشن میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا اپنے بھائی کے نام جو شہید ہو گیا تھا 71، ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی ڈیڈ عارف. وہ اندر وہی پیج اسی طرح باہر تھا بائی 5 آتھرس. میں نے کتاب بک شاپ سے پوچھا بھائی آپ کے پاس گائنی بائی 5 آتھرس ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کتاب اولڈ دلی میں ٹھنڈی سڑک ہے، اس پہ ایک دکان ہے جے پی بردر جو بہت بڑے پبلشرز ہیں، وہاں سے ملے گی. ہم ٹیکسی لے کے وہاں چلے. دیٹ شاپ واز ان 2 floors. گراؤنڈ فلور پہ میں گیا، میں نے یہ پوچھا آپ کے پاس گائنی بائی 5 آتھرس؟ انہوں نے کہا جی اپ اسٹیئرز. میں سیڑھی چڑھ گیا. وہاں سیٹھ پیچھے غلے پہ بیٹھا تھا، سیلز مین سامنے ایک گاہک کو کوئی کتاب بیچ رہا تھا، میں پیچھے کھڑا ہو گیا. جب وہ فارغ ہوا تو میں نے آگے ہو کے سیلز مین سے پوچھا آپ کے پاس گائنیکالوجی بائی 5 آتھرس ہے؟ بفور ہی کوڈ آنسر سیٹھ واکڈ اپ. آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا میں کتاب لینے آیا ہوں، آپ ایسے سوال ہر ایک سے پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ تھوڑا سا اور آگے ہو کے سر وہ کتاب آپ نے لکھی ہے؟ خیر میں جیسا ہوتا ہے غصے میں تم یہ کیا وہ کیا تو مجھے یہ کیپٹس گڈ. مجھے کیا لگا آپ اپنے ہوٹل کا پتہ بتائیے میں ابھی آتا ہوں. تو وہ آ گئے. میں نے کہا کہہ گیا جی بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، آپ کی کتاب اچھی ہے ہم نے چھاپ دی. اب آپ نے کہا ہے تم آپ کے نام سے چھاپ دیتے ہیں، آپ ہمیں کانٹریکٹ دے دیجئے کہ آپ چھاپو. تو تبھی وہ فارملی بائی 5 آتھرس، اب کریکٹ نیم کے ساتھ، لیکن وہ کاروباری اچھے ہیں، ہم سے بہتر ہے. میں اور میری بیوی اس کے بعد جب بھی جاتے تھے دلی، وہ میرے ہوٹل میں آ کے مجھے 50,000 روپیہ دے جاتا ہے آپ کی رائے. ہر دفعہ گئے، کبھی اس نے حساب نہیں بتایا تھا اتنی بکی اتنی نہ بکی کیا. بٹ دے آر گڈ بزنس پیپل. ہمارے ہاں اگر آپ میں سے کسی نے کتاب لکھی بھی ہے، وہ چھپ بھی گئی ہے، تو رائلٹی ذرا کم ہی نظر آتی ہے. بیچارے شہر تو غریب ہی مر جاتے ہیں، ان کی رائلٹی جو وہاں تک نہیں پہنچتی. سو ہم خود بھی لکھیں لیکن پبلشرز کو وہ بھی کہیں کہ دے شوڈ بی پازیٹیو ہیلپ فل ٹو دا آتھرز ایز ویل. It's not only business like selling fruit or any other, it's a different business. It's sharing of good deed, spreading knowledge is a good deed. So اس لیے وہ بھی کہوں. Last of all, once again I thank you all, particularly صادقہ چلیے. اور صادقہ کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ پروفیسر A.S. چودھری، عبدالصمد چودھری کے ساتھ JPMC میں سینئر کے ساتھ.
اب تو اس ساری محفل میں مجھ سے سینئر صرف صادقہ ہی ہے. نہیں, ماشاء اللہ, the way Sadka has contributed towards the National Maternal Mortality Committee, thank you Sadka for that. It's a great work you have done. I know اس کے ساتھ رضیہ بیٹھی ہوئی ہے. رضیہ تو میری اسٹوڈنٹ بھی رہی اور ہمارا بہت قریبی تعلق رہا تھرو آؤٹ. رضیہ, تھینک یو فار بینگ دیئر. اور سعدیہ پاک, میں آپ کو کہانی سنا. آئی بی ایف کا ذکر ہوا, 2 منٹ آؤ, زیادہ نہیں. میں, جہاں پال اور نور جہاں اسمت, ہم 3 اکٹھے ایگزامنر تھے سی پی ایس پی میں فار لانگ ٹائم. ایک دفعہ کراچی میں امتحان ختم ہوا تو جہاں نے اپنے گھر ہمارا کھانا کیا. I remember that was 24th or 5th of October 83. تو شام کو کھانے کے دوران کسی نے کہا, جہاں تم 1 نومبر کو ہماری ایس او جی پی کی میٹنگ ہے, تم اس میں آنا. تو نے کہا میں تو جا رہا ہوں میلبرن وایا لنڈن. یہ کچھ روٹ عجیب سا لگا مجھے. میں نے کہا لنڈن تو اوکے, تو میلبرن یہاں سے کہتے وہاں میری ایک میٹنگ ہے میلبرن میں, آئی بی ایف کی ورک شاپ, میں وہاں پہ جا رہی ہوں. شی واز سرونگ بریگیڈیئر تک. تو میں نے کہا تم آئی بی ایف سیکھنے جا رہی ہو کہ ہاں. میں نے کہا مجھے بھی 2 ایڈریس. میں کتنی دفعہ یہ دہرا چکا ہوں لیکن کافی نہیں ہے, آج بھی دہراتا ہوں. جب کوئی انفارمیشن ہم سے مانگے ہم کانسٹیپیٹڈ ہو جاتے ہیں, شیئر کرنا نہیں جانتے. وہ انفارمیشن, وہ ٹیلی فون نمبر گم ہو گیا, ایڈریس یہ ہو گیا. وی ڈونٹ لو شیئرنگ دس کائنڈ آف اسسٹنس اور ہیلپ. جہاں فوراً گئی لے آئی ہوں تک. میں اسی رات لاہور گیا, میں نے اپنے رجسٹرار صاحب, میرا رجسٹرار, اس کو کہا میرا این او سی لاؤ. اس زمانے میں ویزا بھی بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. اسلام آباد گیا, 1 ہی دن میں ویزا لے آئے. Recording in progress. تھینک یو. اور میں بائی 1st of next month, November, I was in Melbourne. So میری شروعات آئی بی ایف کی, اس میں جہاں کا بہت عمل دخل ہے. لاسٹ آف آل, میرا کراچی آنا جانا لاہور والوں سے بہت زیادہ رہا, چونکہ میں سی پی ایس پی میں بہت سال انوالو رہا. میرے لیے کراچی ایئرپورٹ سے سی پی ایس پی سے ایئرپورٹ یہی رہا 11-12 سال. لیکن میرا سی پی ایس پی آنا, کراچی والوں سے ملنا, انٹریکٹ کرنا بہت ہی دل کو آج تک عزیز ہے. میں آپ سب کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنایا. اس اپنائیت کی نشانی یہ ہے کہ میں آج کھڑا آپ سے مخاطب ہوں. اس کو موقع دیا آپ سب نے مجھے. تھینک یو آل فار آرگنائزنگ اٹ اینڈ آئی وش یو ٹیک دا میسج ہوم. پہلے لکھنے کی عادت ڈالیے, دوسرے علم کو پھیلانے کی عادت ڈالیے. تھینک یو.